السلام علیکم. میں دی لرنر اسکول میں موجود ہوں. یہاں پہ میرے ساتھ بچے کے والد موجود ہیں. ان سے جانتے ہیں کہ انہوں نے اس اسکول میں بچے کا جو ایڈمیشن کروایا ہے اس کے پیچھے ان کی کیا موٹیویشن تھی. یہاں پہ اور بھی بہت سارے اسکول ہیں موجود ہیں. یہاں پہ آج بچوں کا اینول فنکشن بھی ہے, تو آئیے ان سے جانتے ہیں کہ کیا تاثرات ہیں اسکول کے بارے میں. جی سر, السلام علیکم. وعلیکم السلام. سر, آپ کے بچے ماشاء اللہ سے یہاں پہ زیر تعلیم ہیں, تو آپ نے یہ اسکول کیوں چوز کیا؟ اصل میں اسکول میں جو ہے نا بچوں کو پریکٹیکل ایکٹیویٹیز میں بھی انوالو رکھتے ہیں کافی, اور تھرو پریکٹیکل ڈیمانسٹریشنز چیزیں کرواتے ہیں. جس طرح سوشل اسٹڈیز میں آج کل ان کو بتا رہے ہیں کہ کس طریقے سے کون کون سے کانٹیننٹس ہیں, اس میں کون کون سے کنٹریز ہیں, تو یہاں پہ انہوں نے پریکٹیکلی ڈیمانسٹریٹ کیا ہے کہ کن کس کانٹیننٹس میں کون سی کنٹریز ہیں, ان کی کیا سویلائزیشنز ہیں, کیا کھانے ہیں, کیا لینگویجز ہیں. تو بڑے اچھے طریقے سے پریزنٹ بھی انہوں نے کیا, اور یہ اس طریقے سے ان کو یاد بھی رہے گا. تو یہ کہ پریکٹیکلی بچوں کو انوالو رکھنا اور ایک رٹا اور یاد دہانی والی سسٹم کی بجائے پریکٹیکل ڈیمانسٹریشن کے ذریعے ان کو چیزیں انکلکیٹ کرنا وہ زیادہ بہتر ہے. سر, آپ کو کریکولر ایکٹیویٹیز کو کتنا ضروری سمجھتے ہیں بچوں کی تعلیم کے ساتھ ساتھ؟ جی, بہت زیادہ ضروری ہے. مطلب یہ کہ ان کو صرف کتابی کیڑا ٹائپ ہی نہیں بنانا, بلکہ پریکٹیکل ایکٹیویٹیز میں انوالو رکھنا ہے. اس طرح اس کی لرننگ, یہ ان کی لرننگ کا ایک پارٹ ہوتا ہے. تو یہ ہے کہ اور چلڈرن اس میں انٹرسٹ بھی لیتے ہیں. ایک ہے کہ آپ ان کو کتاب پڑھنے کے لیے دے دیں, ان کا کچھ حد تک انٹرسٹ رہے گا, لیکن بعد میں پھر وہ لوز کر جائیں گے. لیکن پریکٹیکل ایکٹیویٹیز میں جتنا ان کو انوالو کریں گے, ان کو پتہ بھی نہیں چلے گا, ان کی انوالومنٹ بھی رہے گی, ایکسائٹمنٹ بھی رہے گی, اور وہ سیکھتے بھی رہیں گے اس میں. اچھا, اس اسکول میں ایڈمیشن کے بعد آپ کو کیا بہتری نظر آ رہی ہے بچوں میں؟ تو ماشاءاللہ یہ کہ بچے جو ہے نا کانفیڈنٹ ہو گئے ہیں, پریکٹیکل ہو گئے ہیں, چیزوں میں انٹرسٹ لیتے ہیں, پیچھے نہیں رہتے, نہ پڑھائی سے بھاگتے ہیں, بلکہ خوشی آتے ہیں پریکٹیکل اس کے لیے نا. صرف پڑھائی ہو, صرف ٹیسٹ ہو, صرف ایگزامز ہوں, تو اس میں یہ ہے کہ بچے پیچھے رہتے ہیں. لیکن یہ ہے کہ اس میں اب خوشی سے اسکول میں آتے ہیں, پڑھتے ہیں. تھینک یو سو مچ سر, آپ کے ٹائم کا شکریہ. میم, آپ کی 2 بچیاں یہاں پہ زیر تعلیم ہیں, تو یہاں پہ دی لرنر اسکول کو چوز کرنے کی پرٹیکولر وجہ یہ ہے کہ بہت زیادہ انڈیویجول اٹینشن ملتی ہے بچوں کو. اسپیشلی اگر کوئی بچہ ویک ہے, دے ڈو ناٹ ڈسکریج دیٹ چائلڈ. یہ ہمیشہ اس بچے کو کلاس کے ٹاپ 3 بچوں میں لے کے آتے ہیں. آئی ہیو پریکٹیکلی سین اٹ کہ بچوں کو بہت زیادہ اچھے طریقے سے گروم کیا جاتا ہے. اف دے آر ناٹ لائک کہ وہ زیادہ لکھنے کی طرف فوکس کر رہے ہیں, تو ٹیچرز ان کو ہر وقت صرف بکس کے اوپر فوکس نہیں کرواتے. تھرو ایکٹیویٹیز دے انوالو دا چلڈرن ٹو لرن مور. کو کریکولر ایکٹیویٹیز سے آپ مطمئن ہیں کہ بچوں کی گرومنگ کیسی ہو رہی ہے؟ جی بالکل, اس لیے چونکہ بہت ساری چیزیں صرف آپ بکس سے نہیں سکھا سکتے. وہ آپ جب پریکٹیکلی یہ ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں, ان سے بچوں کو زیادہ اچھے طریقے سے چیزیں سمجھ آتی ہیں اور آسانی ہوتی ہے ان کو میمورائز کرنے میں. تو دی لرنر اسکول میں پیرنٹ ٹیچر کمیونیکیشن سے آپ مطمئن ہیں؟ جی بالکل, اٹ از ویری گڈ. میری دونوں بیٹیاں یہاں پر شروع سے پڑھ رہی ہیں, اور اب ماشاء اللہ دونوں گریڈ 3 میں ہیں, اینڈ آئی ایم ویری مچ سیٹسفائڈ ود دیئر پرفارمنس. تھینک یو سو مچ. میم, آپ کی ایک بیٹی یہاں پہ زیر تعلیم ہے, تو آپ ایزی ایکسیس کی وجہ سے یہ اسکول چوز کیا یا اینی ادر ریزن؟ بیسیکلی ایزی ایکسیس بھی ہے, اٹس نیئر ٹو آر ہوم, اینڈ دا سیکنڈ موسٹ امپورٹنٹ تھنگ از کہ یہ اسکول جو ہے انکلوسیو ہے. انکلوسیو ایز این اگر کوئی بچہ ویک بھی ہے, کسی بھی حوالے سے ویک ہے, کوئی فزیکل خدا نخواستہ ڈسیبلٹی ہے, یا ویسے لرننگ میں تھوڑا سلو لرنر ہے, دا بیسٹ پارٹ اباؤٹ دس اسکول از کہ سلو لرنرس کو بھی اسی طرح سے بچوں کے ساتھ جو ہے وہ انٹریکٹ کرنے کا چانس ملتا ہے. ایسا نہیں ہے کہ مطلب میرا بچہ, جیسے میری جو بیٹی تھی وہ تھوڑی سی سلو لرنر تھی, مگر یہ ایک انکلوسیو اسکول ہے, اور یہ سب سے اچھی بات ہے کیونکہ دوسرے بچوں کے ساتھ جو کہ مطلب ہر حساب سے نارمل ہیں, فزیکلی بھی سلو لرنر بھی نہیں ہے, ان کے ساتھ جو انٹریکٹ کرتا ہے اس طرح کا بچہ, تو مجھے لگتا ہے کہ اس میں بہت پازیٹیو چینجز آتے ہیں. سو دا بیسٹ پارٹ اباؤٹ دس اسکول از کہ انکلوسیو ہے یہ, اور بہت اچھی انٹریکٹیو لرننگ ہے. صرف یہ نہیں ہے کہ بکس کے ساتھ بچوں کو بکس پڑھائی جائیں, ان کے ساتھ پراپر ایکٹیویٹیز بھی کرتے ہیں, جس کی وجہ سے بچے بہت اچھا لرن کرتے ہیں.
تو یہاں پہ جو کو کریکولر ایکٹیویٹیز ہو رہی ہیں اس کے علاوہ پروگریس سے آپ کتنی مطمئن ہیں؟ میں 100% مطمئن ہوں، کیونکہ جو میری بڑی بیٹی ہے وہ ایک دوسرے بہت فیمس اسکول میں پڑھتی ہے، لیکن وہاں پر اتنی ایکٹیویٹیز نہیں ہوتی، جس کی وجہ سے باقاعدہ مطلب پیرنٹس، میں نے خود کمپلین بھی کی کہ ایکٹیویٹیز ہونی چاہیے، کیونکہ کو کریکولر ایکٹیویٹیز بہت ضروری ہے پڑھائی کے ساتھ. اگر وہ نہیں ہوں گی تو بچے کی انٹریکٹیو لرننگ نہیں ہوتی، بچہ اس طرح سے لرن نہیں کرتا بکس سے جتنا جو اس طرح کے ایونٹس ہوتے ہیں اس سے اس کی لرننگ ہوتی ہے. جیسے آج کا یہ جو ایونٹ ہے انٹرنیشنل ڈے کا، آئی تھنک اٹس ویری گڈ فار لرننگ، کیونکہ ڈفرینٹ کنٹریز کے اسٹالز اور ڈفرینٹ کلچرز کو بچے جو ہے انڈرسٹینڈ کرتے ہیں. تو آئی تھنک یہ اسکول کی سب سے اچھی بات ہے کہ کو کریکولر ایکٹیویٹیز پہ بہت زیادہ فوکس کرتے ہیں یہ پڑھائی کے ساتھ. تھینک یو سو مچ. تھینک یو. جی السلام علیکم. آپ کے ماشاءاللہ سے 2 بچے یہاں پہ زیر تعلیم ہیں، تو آپ بتائیے گا کہ آپ باقی اسکولوں کو چھوڑ کے دی لرنر اسکول میں کیوں اپنے بچوں کا ایڈمیشن کروایا، وہ بھی 2 بچوں کا؟ سب سے پہلے لرنر ہاؤس اسکول سسٹم یہ میں نے اس لیے سلیکٹ کیا کہ مجھے یہاں پر اپنے بچے کی جو پرورش ہے وہ لگا کہ یہاں پر اچھی دی جائے گی، یہاں پر اسٹوڈنٹ کو فوکس دیا جائے گا انڈیویژول طور پہ. میرے بچے کو اور بیٹی دونوں کو فوکس دیا جائے گا. اور دوسرا، اگر مجھے کہیں کمی لگی تو میں کانسٹنٹ فیڈ بیک ٹیچر اور میرے ہر مطلب مجھے گیپ نہیں ہے کہ میں ایک میٹنگ کے لیے رکوں گا اور اس پہ پورے سال کی میں بتاؤں گا کہ یہ میرے بچے یہاں پر کمی دی گئی ہے، یہاں پر یہ لیک ہو رہا ہے. تو مجھے کانسٹنٹ فیڈ بیک ملتا ہے جو کہ اس لرنر ہاؤس اسکول سسٹم کی ایک جو مجھے اچھی چیز لگی ہے کہ میں اگر میں کوئی بات بتاؤں تو وہ مجھے مطلب رسپانس ملتا ہے اس چیز کا اسی وقت. اور دوسرے وہاں سے بھی کہ میرے بچے پہ کہاں ایفرٹ ہماری طرف سے چاہیے، تو وہ مجھے جو ہے کانسٹنٹ کمیونیکیشن جو میرے بچوں کی تربیت کے حوالے سے پیرنٹس کے ساتھ ہے وہ مجھے یہاں سے ملتی ہے. میرے بچوں کو ایفرٹ اس پہ جو لگ رہا ہے وہ مجھے شو ہوتا ہے، تو اس وجہ سے میں نے اس کو پریفر کیا. ابھی نہیں، پہلے بیٹے کو ایڈمیشن کروایا، اس کے بعد جب بیٹے کا ایفرٹ نظر آیا، آؤٹ پٹ نظر آیا، پھر میں نے اپنی بیٹی کو بھی یہیں پہ فوکس کیا کہ میں ادھر ہی آئے، بہتر یہی ہے. اچھا سر، یہ بتائیے گا کہ آپ کو پھر کوئی پروگریس نظر آئی؟ سر ڈیفینیٹلی پروگریس ہی ہے. مطلب یہ آپ بچے کی جو تربیت ہے صرف اسکول سے نہیں، مطلب آپ پیرنٹس کو بھی انوالو، جب پیرنٹ خود انوالو رکھتا ہے تو یہ جو ہے آگے بڑھتے ہیں. اگر آپ پیرنٹس کو انوالو نہیں کرتے ہیں تو آپ اسکول میں بچہ جو ہے سروائیو نہیں کر پاتا ہے. وہ اسکول جو صرف ٹیچرز کے حوالے کر دیتے ہیں اور مینجمنٹ چلا رہی ہوتی ہے اور پیرنٹس جو ہے بھی صرف ایک سال میں ایک دفعہ بلا لیتے ہیں، وہ اسکول مجھے نہیں لگتا کہ اس پریزنٹ ماڈرن انوائرمنٹ میں وہ اسکول جو ہے آپ کے بچوں کے لیے بہتر ہے. میں اسی وجہ سے لرنر ہاؤس اسکول سسٹم کو پریفر کرتا ہوں، کیونکہ میرا کانسٹنٹ فیڈ بیک مجھے مل رہا ہے، میں کانسٹنٹ فیڈ بیک دیتا ہوں اور ایفرٹ ود ان فیو منتھس نظر آ جاتی ہے. مطلب آپ کا کہنا ہے کہ پیرنٹ ٹیچر کمیونیکیشن کی وجہ سے آپ زیادہ سیٹسفائیڈ ہیں؟ نہیں، صرف پیرنٹ ٹیچر کمیونیکیشن کی وجہ سے نہیں، میرے بیٹے کے اوپر فوکس دیا جاتا ہے جو میں چاہتا ہوں تربیت کے حوالے سے اور لرننگ کے حوالے سے. ٹھیک، تھینک یو سو مچ. تھینک یو. جی السلام علیکم. ہم موجود ہیں دی لرنر اسکول میں. میرے ساتھ موجود ہیں دی لرنر اسکول کی پرنسپل صاحبہ، اور 7 سال سے یہ اسکول کو رن کر رہی ہیں. تو آئیے ان سے جانتے ہیں کہ اوور دا ایئرز ڈے 1 سے اب تک کیا پروگریس انہوں نے اس اسکول میں کی اور بچوں کا کیا فیڈ بیک آیا، پرٹیکولرلی ان کے پیرنٹس کا. جی میم السلام علیکم. Assalamu alaikum. Thank you so much for coming over and giving us the opportunity to introduce our school to you and your viewers. It's been 7 years of beautiful experience. ظاہر ہے بچوں کے ساتھ آٹومیٹیکلی آپ کے ایک بڑا ریلیکسڈ بچوں کے ساتھ جب آپ ڈیل کر رہے ہوتے ہیں تو you just get relaxed, be it education, be it activity, be it any kind of learning. ایجوکیشن کو المیہ ہمارا پاکستان میں ہمارا المیہ یہ ہے کہ ایجوکیشن کو بہت ریگریس بنا دیا گیا، بہت مشکل بنا دیا ہے، بہت کتابوں سے ایسوسیٹ کر دیا گیا. کتابیں تعلیم دینے کے لیے تو ہیں، ایجوکیشن کے لیے تو ہیں، نالج کے لیے تو ہیں، لیکن تعلیم دینے کے لیے ان کی اتنی امپورٹنس نہیں ہے جتنی ایکٹیویٹیز کی ہے، پرسنالٹی ڈیولپمنٹ کی ہے. اینڈ اپارٹ
apart from it further opportunities کی جو ہم بچے کو اسکول کے انوائرمنٹ میں دے سکتے ہیں فار دا لرننگ, فار اوور آل لرننگ. اسکول میں ہم ہولسٹک اپروچ کو اپلائی کرتے ہیں وچ از لائک بچے کی سائیکولوجیکل, ایموشنل اینڈ فزیکل نیڈس اینڈ دین ایکیڈیمک نیڈس کو کیٹر کیا جاتا ہے, جس میں بچے کی اوور آل پرسنالٹی, اوور آل نیڈس کو دیکھا جاتا ہے. اٹس جسٹ ناٹ دا بک, اٹس جسٹ ناٹ دا نوٹ بک اور دا ورک بک اور دا رائٹنگ اسکلس. اپارٹ فرام اٹ آج کے ایونٹ سے بھی آپ کو اندازہ ہو گیا ہوگا کہ ہمارا فوکس از ڈفرینٹ دین مینی اسکولز ان پاکستان. وی آر ٹرائنگ ٹو گیو ایوری بیٹر, ایوری بیسٹ اپارچونیٹی ٹو دا چائلڈ کہ بچہ اپنی اسکول لائف میں, ارلی ایئرز میں بہتر طریقے سے ایک چیز کو لرن کر سکے. آج کے ایونٹ میں بھی یو سو کہ وی ٹرائی ٹو لیٹ چائلڈ نو اباؤٹ دا ورلڈ دے لیو ان. کچھ ایسی ہسٹری کے بارے میں ان کو بتایا گیا, جیسے آپ نے دیکھا ایجپشین ہسٹری, ایجپشین سویلائزیشن کو ہم نے ٹچ کیا, اور پھر اس کے بعد اپنے کلچر کو بھی ایکولنٹلی ہم نے ہائی لائٹ کیا سو دیٹ دے نو دیئر امپورٹنس ان دا ورلڈ, ویئر ڈو دے اسٹینڈ, وٹ دے آر. اب 14 اگست پہ یا 23 مارچ پہ ہم یہ چیزیں دیکھتے تو رہتے ہیں, لیکن ان کمپیریزن یہ بچوں کے لیے ایک بہت بڑی اپارچونیٹی تھی. اینڈ دین امپورٹنس آف حج ایز ویل, کہ اس سارے پریزنٹیشن میں یا اس ساری ایگزیبیشن میں وہ ایک بہت امپورٹنٹ ایلیمنٹ ہے جس کو ہائی لائٹ کیا جائے کہ وہاں کے مسلمان کیا کریں یا ہماری ان سے کیا ریلیونس ہے. اینڈ دین یو اے ای ہمارا بہت آج کل آپ کو پتہ ہے کہ دا بیسٹ کلچر, دا ورسٹائل کلچر یو اے ای ہیز, اس کو بھی ہائی لائٹ کرنے کی کوشش کی گئی. میم آپ بتائیے گا کہ اس طرح کی کو کریکولر ایکٹیویٹیز بچوں کی گرومنگز میں کیا پارٹ پلے کرتی ہیں؟ ایکچولی ہم جیسے بلیو کرتے ہیں کہ سینگ از بلیونگ, تو بچے جو دیکھ رہے ہیں کہ جو انہوں نے آج وٹنس کیا, ہم یہ بلیو کرتے ہیں کہ دے ایکچولی فیل ویئر دے آر. یہ چیزیں وہ کتابوں میں تصویریں بھی دیکھتے ہیں, ڈاکیومنٹریز بھی دیکھتے ہیں, ٹی وی پہ بھی دیکھتے ہیں, دے گیٹ ٹو نو فرام دیئر پیرنٹس, فرام دیئر فرینڈز اینڈ نیوز پیپرز, میگزینز اینڈ ایوری ویئر, بٹ ٹوڈے دے ایکچولی فیلٹ دے آر دیئر. سو یہ جو ایک لائف ٹائم ایکسپیرینس ہے, جو امپلیسٹ ایکسپلیسٹ لرننگ کا ڈفرینس ہے, وہ آج انہوں نے ایکسپیرینس کیا ہے. اینڈ اسکول کی اپروچ بھی یہی ہے کہ وہ ہینڈز آن لرننگ کو پروموٹ کرتا ہے. ہماری ہر ایکٹیویٹی اوور آل ہینڈز آن ہوتی ہے. لاسٹ اسٹیج آف لرننگ کو ہم رائٹنگ اسٹیج کہتے ہیں, تو اس سے پہلے کی اسٹیجز میں یہ بھی ایک اسٹیج تھی. اس کے بعد اسٹوڈنٹس کو اسیس بھی کیا جائے گا کہ اس پورے ایونٹ سے انہوں نے کیا لرن کیا ہے. سو انیشیلی اٹ واز فن لرننگ اینڈ ناؤ اٹس گوئنگ ٹو بی اے فارمل کائنڈ آف لرننگ آفٹر دیٹ. میم آپ اس اسکول کو 7 ایئر سے رن کر رہی ہیں, تو آپ بتائیے کہ پیرنٹس کے لیے کہ وہ اپنے بچوں کا ایڈمیشن یہاں پہ کیوں کروائیں, ایسی کیا چیز منفرد ہے جو دوسرے اسکولوں میں نہیں ہے؟ سب سے جو ہائی لائٹڈ فیچر ہے ہمارے اسکول کا وہ ڈفرینسیشن ہے. لائک ہم انڈیویجول نیڈس کو کیٹر کرتے ہیں. ہمارے پاس بہت زیادہ آٹسٹک بچے آئے ہیں جن کو ود ٹائم, ود آر فوکس اینڈ آر لرننگ اسٹریٹجیز, جو ہماری ٹیچنگ اینڈ لرننگ اسٹریٹجیز ہیں, وہ اپلائی کرنے کے بعد ان کی لرننگ اور ڈیولپمنٹ میں بہتری آئی ہے. اینڈ ٹو یور سرپرائز یہ بچے اباؤٹ 7 سال بھی ہمارے اسکول میں پراپر لرن کر کے گئے ہیں. اینڈ آفٹر فیو ایئرس دے سیم ٹو بی لائک ادر چلڈرن, لائک وہ آٹزم کے فیس سے نکلے ہوئے محسوس ہوئے ہیں. اور ہمارا فیڈ بیک بھی پیرنٹس کا یہی ہے کہ کیونکہ ہم انڈیویجوالٹی کو فوکس کرتے ہیں, تو ایوری کائنڈ آف لرنر از کیٹرڈ, اور یہی ایک مین فوکس ہے. جب ہمارے پاس ایک پیرنٹ آتا ہے تو دے ایکسپیکٹ دس, اوبویسلی دے ایکسپیکٹ دس فرام ایوری اسکول, بٹ سنس دے گیٹ دس بینیفٹ ہیئر تو وہ پریفر کرتے ہیں کہ وہ یہاں پہ ایڈمیشن کرائیں. میم لاسٹلی آپ بتائیے گا کہ آپ اپنے اسکول کی پروگریس کو 7 ایئرس بعد یا 5 ایئرس بعد کہاں پہ دیکھ رہی ہیں, کیا گولز ہیں آپ کے؟ ابھی تو 7 ایئرس میں آئی ایم کوائٹ سیٹسفائڈ, لائک وٹ آئی ہیڈ تھاٹ آئی ہیو اپلائڈ, اور اس کا ہمیں رسپانس بھی اچھا ملا ہے. اینڈ فردر وی ہیو پلانس ٹو ایکسپینڈ, کچھ ICT لرننگ کو ہم فردر اس میں انکلکیٹ کریں گے تاکہ فردر IT اسکلس کو بھی بچوں کے امپروو کیا جائے. تھینک یو سو مچ. تھینک یو سو مچ. I would really like to thank Pakistan Times TV کہ ان کی ٹیم یہاں آئی and they captured the event and they had done their job very well, and I would highly recommend کہ Pakistan Times TV کو آگے پروموٹ کیا جائے and لوگ اس کو دیکھیں اور ان کو انوائٹ کریں اور ان کو انوالو کریں اپنے ایونٹس میں. They have a huge network and thank you so much Pakistan Times TV.